بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو جی، السلام علیکم. سو ویلکم ٹو دا نیو پوڈ کاسٹ. اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ میرے فیلو کریٹر بھی ہیں اور میرے اچھے دوست بھی ہیں, اور ایک بہت اچھا انسان ہے آج میرے ساتھ موجود ہے, جو کہ ایٹ لیسٹ میرے ساتھ تو بہت اچھا ہے, اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی اس کے سرکل میں لوگ ہیں, دوست ہیں, ان کے ساتھ بھی بندہ بہت اچھا ہے. ایز اے پرسن ہی از اے ویری گڈ. تو آج میرے ساتھ موجود ہیں جی معین بوبک. واٹ از دس معین؟ بوبک ایک کاسٹ ہے, جٹوں کی سب کاسٹ ہے, تو یہ بوبک وہ چیز ہے. اوریجنل نیم میرا معین بوبک نہیں ہے, میرا اصلی نام ہے محمد معین الدین. تو اتنا لمبا جب مجھے لوگ بولتے ہیں نا کہ 4 بندوں کا نام اکیلا لے کے کیوں پھر رہا ہے, پھر میں اکیلا بولتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں, معین بوبک. تو معین بوبک از اے جٹ. یس, جٹ, بیسیکلی اے جٹ. تو جٹ صاحب آپ کہاں سے؟ میں یہ تو ہمارا وہ گاؤں والا شروع ہو گیا, لیکن میں بیسیکلی ہوں فیصل آباد میں. آئی واز بورن ان فیصل آباد, آئی واز ریزڈ ان اسلام آباد, اینڈ ناؤ آئی ایم ہیئر ان لاہور. تو یہ بورن ان فیصل آباد, ریزڈ ان اسلام آباد, اینڈ ناؤ آئی ایم ہیئر ڈوئنگ مائی اسٹڈیز اینڈ مائی ورک, ایوری تھنگ. فیصل آباد پرٹیکولر سٹی میں سے ہیں یا کوئی؟ نہیں, فیصل آباد سے آگے ایک گاؤں ہے گوجرا. گوجرا سے گوجرا ہے, گوجرا ٹوبا دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں. تو گوجرا تقریباً ہے فیصل آباد سے 50 کلومیٹر دور. تو وہاں سے بیسیکلی آئی واز فرام دیئر. پیدا آپ ہوئے فیصل آباد میں, وہاں سے آپ گئے اسلام آباد. اسلام آباد وہاں کیا کرنے کے؟ میں اصل میں ہمارا ہے پیچھے سے خاندانی دشمنی ٹائپ, مطلب تو وہ ہمارے جو پیرنٹس شاٹ تو نہیں کھڑے بھائی؟ نہیں, وہ نہیں, سین نہیں ہے. ہماری ہے خاندانی دشمنی. تو میری ادھر گوجرا. ہاں, تو گوجرا کے اندر بیسکلی یہ ہے کہ جس طرح کراچی ایک ٹائم کے اندر ہوتا تھا, ادھر کلنگز بہت زیادہ ہوتی تھی, کرائم ریٹ بہت زیادہ تھا. اسی طرح گوجرا کے اندر اب ہر روز ہی ہمیں سننے کو ملتا ہے 2-3 جو ہے نا بندے اللہ کو پیارے ہو گئے. گوجرا ٹوبا. ہاں, وہ وہاں میرا ایک دوست ہے مرتضیٰ ٹوبا ٹیک سنگھ کا. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں مرتضیٰ, مجھے امید ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے, تو آپ کے گاؤں کا بھی ذکر ہم نے آفیشلی کر دیا. سوری معین, کنٹینیو کرتے ہیں خاندانی دشمنی پہ. ہاں, تو اب وہاں سے ہمارے پیرنٹس نے, میرے امی اور ابو نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جو ہے نا ایسے سرکل سے نہیں, ایسے سرکل سے بلانگ نہیں کرنا جہاں پہ جو ہے نا ہمیں سیفٹی نہ ہو کوئی بھی. تو ہم چلے گئے اسلام آباد. تو وہاں پہ سیفٹی بھی تھی, اچھی ایجوکیشن بھی تھی. گاؤں کے اندر اتنی اچھی ایجوکیشن نہیں ہوتی. فیصل آباد کے اندر بھی اگر ہم رہتے تو ایز کمپیئر ٹو دا کیپٹل اتنی اچھی ہمیں ایجوکیشن نہیں مل سکتی تھی. تو پیرنٹس نے وہاں پہ شفٹ کرنا انہوں نے مناسب سمجھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہیں پہ شفٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ بچے ایجوکیشن بھی لیں گے. تو ہمارا بیسکلی اسلام آباد میں یہ تھا. 18 سال میں اسلام آباد میں رہا ہوں. 18 سال فرام 1 year to 18 year آئی واز دیئر. یعنی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ ساتھ ہی آپ اسلام آباد؟ ہاں, ایسے ہی ہے. میرے پیدا ہوتے ساتھ ہی ہم نے ترقی کر لی تھی. تو معین آپ اس اسٹیج پہ ہم معین کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں؟ میں نے آپ کو انٹروڈکشن تو دیا اور جینوئن انٹروڈکشن تھا. اب معین بوبک کو اگر میں نے انٹروڈیوس کروانا ہے تو میں معین بوبک ایک کانٹینٹ کریٹر ہے, معین بوبک ایک فوڈ بلاگر ہے, معین بوبک ایک انٹرنیٹ سینسیشن ہے. معین بوبک کیا, ہاں وٹ وڈ یو ڈیفائن کہ معین بوبک کیا ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ معین بوبک کو اگر تم ڈیفائن کرو, اگر آپ ڈیفائن کرو تو معین بوبک کیا ہے؟ معین بوبک بیسکلی بٹی 2.0 ہی ہے جو سب کہتے ہیں, لیکن میری بیسکلی جو ہے نا, جو ایک ڈائریکشن ہے, ایک انسان کا ایمبیشن ہوتا ہے, وہ چیز ڈفرینٹ ہے جو میں بھی کر رہا ہوں. ابھی میں کر رہا ہوں فوڈ بلاگنگ, کیونکہ یہ چیز ایک ایسی ہے جو کہ میرے پاس بہت ہے, کیونکہ ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ میں لنکڈ ہوں, میرا کام ہے اسی فیلڈ کے اندر ہے, اور وہ لوگوں کو پسند بھی آ رہا ہے. جو چیز لوگوں کو پسند آئے اور آپ کو اس چیز کے اوپر اپریشیشن مل بھی رہی ہو, تو انسان وہی کرتا ہے. تو بیسکلی ابھی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہ کانٹینٹ کریٹر ہوں, نہ کوئی پراپر فوڈ بلاگر ہوں, کیونکہ کنسسٹنٹ تو ہم ہیں ہی نہیں ہیں. تو ویڈیوگرافر جو ہے نا کوئی اس کیٹیگری میں, ویڈیوگرافر والی, کانٹینٹ کریٹر والی کیٹیگری میں نہیں آتے. معین بوبک کو یعنی کہ اگر ہم ڈیفائن کریں تو معین بوبک از اے ویڈیو کریٹر. ہاں, سمپلی اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو ڈگری, اگر ہم بات کریں ڈگری پہ آتے ہیں آپ کی تھوڑا بعد میں. اب بات کرتے ہیں آپ کی جو کنٹینٹ کریشن, ویڈیو کریشن میں معین بوبک کیوں آیا, کیسے آیا, اور اس کے پیچھے اگر تھوڑا سا اگر آپ مناسب سمجھو تو آپ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتا سکتے تھوڑا سا. یار ایجوکیشن جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر رہا, میں فلمنگ کرنا چاہتا تھا. فلم ٹھیک ہے, ہاں. تو اب ہم ہیں جٹ. تو ابو اور میرے جو دادو وغیرہ نا, انہوں نے ایک ہی بات کی, انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں کوئی مراسی نہیں آج تک پیدا ہوا, کیونکہ ان کو تھا کہ وہ ایک چیز ڈفرینٹ ہی ہے, مطلب اب فلمنگ جو ہے اس کے اندر ایک ڈفرینٹ مطلب ایکٹر ہی بننا ہے. تو اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بیہائنڈ دا سین بھی کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بندہ جو بنا رہا ہے ویڈیو بھی بنا رہا ہے کوئی بندہ. ہاں, تو ان کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا, تو انہوں نے فلمنگ مجھے کرنے نہیں دی. ان کے پاس بس 2 ہی تھی, انہوں نے 2 چیزیں ہی دی مجھے. انہوں نے کہا تو BDS کر لو آسٹریلیا سے جا کے, یا کسی بھی جو کنٹری ہے ادھر سے جا کے کر لو. تو مجھے پوری زندگی لوگوں کے دانتوں کی اسمیل تو سننی نہیں تھی. تو خیر اب مجھے یہ تھا, میں نے کہا انگلش لٹریچر کر لیتا ہوں. تو انگلش لٹریچر کیا, لیکن یہ وہ فیلڈ نہیں ہے جو میں اپنے شوق سے کر رہا ہوں.
لیکن پھر بھی لیکن یہ ہے کہ ہاں بس چل رہا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھی ہاں تم فلمنگ کر لیتے, تم اگر اس ڈگری کے اندر ہو تمہیں کام تو دے دیتی. لیکن یہ کہ میرے جو گھر والے ہیں وہ بیسیکلی اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم مراسی یعنی کہ آپ کو بی ڈی ایس کی آفر ہوئی آسٹریلیا سے, آپ نے وہ آفر چھوڑ دی. مجھے برلن جو ہے, برلن سے رشیا کا تھوڑا سستا ہے, چائنا کا بھی سستا ہے, اور جرمنی اور آسٹریلیا یہ ساری جگہوں کی مجھے ہوئی تھی کہ یہاں سے بی ڈی ایس کر لو, اسپیسیفکلی بی ڈی ایس, دندان ڈاکٹر. ہاں دانتوں کا ڈاکٹر. تو وہ آپ نے چھوڑ دیا. ہاں میں نے وہ نہیں کیا. تو ابھی آپ انگلش لٹریچر کر رہے ہیں, کہاں سے؟ یونیورسٹی آف لاہور. کون سا سیمسٹر؟ میرا ابھی 5th ختم ہوا ہے اور رزلٹ بھی آ گیا ابھی 6 کے اندر ماشاء اللہ, اب انٹر ہو گیا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے مینیج ہوتا ہے سب کچھ؟ مینیج ہوتا ہے بیسیکلی 2 ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہیں. اب میرا تھوڑا سا مشکل اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارا بزنس ہے پراپرٹی کا, ٹھیک ہے. میری ڈگری ہے انگلش کی اور میرا پیشن ہے فلمنگ کا. تو وہ اب جو ہے نا پراپرٹی پہ بھی, ڈگری پہ بھی اور فلمنگ, مطلب یہ چیزیں تینوں, وہ ایک ہوتا ہے نا کہ لائف میں 2 کشتیوں کے اوپر پیر نہیں رکھنا چاہیے. میری وہ والی سچویشن ہے, میں نے تو مطلب 3 پہ رکھ لیا. ہاں تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے. باقی یہ ہے کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ اس کو کیری کرنا مشکل نہیں ہے اگر انسان کی اپنی پیس صحیح ہو. میں سست بہت ہوں, میں خود بہت سست ہوں. وہ تو مجھے پتا. ہاں میری. ہاں تو کتنے سال ہو گئے آپ کو ابھی؟ یہ مطلب مجھے آپ ملے ہو ریسنٹلی کوئی میرے خیال سے کچھ مہینوں پہلے. 6 مہینے پہلے. 6 مہینے ہو گئے؟ ہاں میں 6 مہینے ہو گئے, کیونکہ ہم پہلے ایک ہم ملے تھے جوہر ٹاؤن میں میڈ پہ. اس سے پہلے میں نے صرف آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہوئی تھی, M21 والی. نہیں M21 والی نہیں دیکھی تھی میں نے, دیکھی تھی وہ تاج محل والی. اچھا تاج محل سویٹس, ہاں ٹھیک ہے. وہ میں نے گروپ میں دیکھی, پھر وہاں سے مجھے نہیں پتا تھا تو آپ کون ہو کیسے ہو. پھر ہم وہاں ملے جب پہلی دفعہ, تو وہ ہمارا پہلا انٹریکشن الحمدللہ کافی اچھا رہا. ہاں اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے کام کیا بھی ہے اور انشاءاللہ آگے کافی زیادہ کرنا بھی ہے انشاءاللہ. تو کتنا آپ کو کتنا عرصہ ہوا پرٹیکولرلی کانٹینٹ کریشن میں؟ یار جب کرونا کا اسٹارٹ تھا نا, جب کرنٹائن شروع ہوا تھا, جب ہر وام ویلی تھی 2020. ہاں 2020 میں. اس ٹائم تھا یہ کہ میں بی کو دیکھنا شروع ہو گیا تھا, بی کی وائنس. ہاں میں اس کو دیکھنا شروع ہو گیا تھا, اور میں نے اپنے گھر کے اندر نا بی کی وائنس والا سسٹم بھی شروع کر لیا تھا کہ ایک ساتھ ہی میں 4 کریکٹر کر رہا تھا, 4 میں نے بنائے ہوئے تھے. تو وہ یوٹیوب اپلوڈڈ ہے؟ نہیں, وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا. بڑے تیز ہو یار. وہ میں نے ڈیلیٹ اس وجہ سے کیا کیونکہ اس ٹائم سب سے زیادہ جو ہیٹ مجھے زندگی کے اندر جو افیکٹ کیا نا وہ اس ٹائم والا ہی ہے, کیونکہ میرے پاس اپنا لیپ ٹاپ نہیں تھا اس ٹائم پہ نا, تو میں کزن کا لیپ ٹاپ یوز کرتا تھا. تو ایک ٹائم مطلب وہ مجھے دیتے بھی نہیں تھے, تو خیر میں اندھے لگا ہوتا تھا کہ مجھے ایڈٹ میں ایک ساتھ 4 ویڈیوز ایڈٹ کر کے رکھ لیتا تھا. تو پھر مجھے خاندان کا ہر بندہ بولتا تھا, کہتا تھا کہ کن کاموں کے اندر لگا ہوا ہے. وہی پھر بات آ گئی جٹوں والی, انہوں نے کہا کہ کن کاموں کے اندر لگا ہے, اس کام میں عزت ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے وہ سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا. اچھا میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کی یوٹیوب پہ جس پہ ولاگ تھے, اس میں ماسک میں یار ماسک کی اسٹوری بیک گراؤنڈ سے بتاؤں؟ ہاں فیل فری, اگر آپ کمفرٹیبل ہیں شیئر کرنے میں. تو میں تو میں کہانی ہی سننے بیٹھا ہوں. میں نا 9th کلاس سے, مطلب کہ میرا یہ تھا کہ میرا قد اپنی ایج سے نا بہت پہلے کا بڑا تھا, ٹھیک ہے. آپ کتنے ہو ذرا کیمرہ میں دیکھ کے بتا. میری ہائٹ 6.7 فیٹ ہے. 6.7 یا اس سے بھی زیادہ ہوگی کیونکہ میں نے آج سے 7 ماہ پہلے چیک کیا تھا تو 6.7 تھا. اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اتنا کوئی چیک کروں. تو اب یہ تھا کہ میں 9th-10th میں تھا نا, تب سے بہت بلی ہو رہا تھا میں بہت بلی ہوا تھا. تو اب میرا فرسٹ ہائٹ کی وجہ سے اور اوپر سے نا ایک میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے نا کندھے بہت اندر تھے. اب میرے کندھے یہاں پہ نا, ٹھیک ہے, شیپ میری صحیح ہے. اب جم شم ہوئی ہے. ہاں اب میں نے 1.5 سال بیچ میں کیا. میرے پہلے کندھے بہت اندر ہوا, میری شیپ ہوتی تھی کچھ یوں کر کے, جس طرح نہیں ہوتا ایک وہ 2 کلوز بریکٹس ہوتی ہیں اس طرح کے, مطلب میرے کندھے اندر اور یہ ہپس میری بہت پھیلی ہوتی تھی, اور مطلب میں بہت موٹا تھا اس میں, بہت آؤٹ آف شیپ تھا. میں آؤٹ آف شیپ کہنا بہتر رہے گا. آؤٹ آف شیپ تھا, مطلب میرا پیٹ باہر تھا نا, تو مطلب میرا پیٹ اچھا بلا, اور وہ جو بڑا گندا قسم کا ہوتا ہے وہ والا تھا میرا. تو مجھے اس چیز کے اوپر جو ہے نا 9th-10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر بھی مجھے کوئی خیر اتنے کوئی اچھے وہ والی دوستی نہیں ملی جس کو بندہ پوری زندگی یاد کرے. تو وہ بھی وہی تھے کہ جو باتوں کے اندر سنانے والے. تو میں نے کرونا سے پہلے کوئی 6 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے ماسک پہن رہا تھا. میں 6 سال سے کرونا سے پہلے کا باڈی شیمنگ کی وجہ سے. ہاں تو میں اتنے عرصے سے ماسک پہن رہا تھا. میں نے ماسک کبھی بھی نہ اتارتا اگر مجھے ابو یا امی مجھے نہیں بولتے. میرے امی ابو کو یہ ہو رہا تھا کہ شاید احساس کمتری ہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے, تو جو کہ کافی حد تک جو کہ کافی حد تک غلط تھی. وہ تو اب ہمارا بوائز تو آپس میں کہہ سکتے ہیں, خیر اپوزٹ جینڈر تو وہ اس طرح ہوتا ہے نا. تو خیر اب یہ اس طرح تھا کہ وہ چیز بہت بری لگتی تھی. تو پھر مجھے یہ تھا کہ میرے گھر والے یہ چیز کچھ اور سمجھ رہے ہیں کچھ اور ہے.
میں نے پھر ماسک اتار دیا. میرے ابو جو ہے نا میری ویڈیوز کے نیچے کبھی جا کے دیکھنا, وہ مجھے بول رہے ہوتے ہیں. میں نا شارٹس پہن کے نا بلاگ کے اندر لگا ہوتا تھا, میں شارٹس پہن کے رننگ کر رہا ہوتا تھا اور واک کر رہا ہوتا تھا. تو میرے ابو نیچے کہتے تھے, ابو کا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں مقام دے, وہ بتاؤں نیچے کہتے تھے میسج کر کے کہ اپنے نا کپڑے شپڑے پورے پہنو, کپڑے پورے پہنا کرو. تو میں ہر کمنٹ کو پن کر دیتا تھا ان کے اس طرح کے نا. تو اب یہ ہے کہ وہ والا میرا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اب میں نے ماسک نہیں پہننا. ابو جو رشتہ ہے نا بیٹے کا اور باپ کا, اس ان میچ رشتہ ہے وہ میں کہتا ہوں کچھ بھی ہے نا, آپ کا باپ ہے, ایسے ہی باپ آپ کے ساتھ ہے نا. مطلب یار میرے ابو اب دیکھتے ہیں نا میری ویڈیوز, اور میں نے پہلی پوڈ کاسٹ جب کی نا, اگلے دن ابو کا فون آیا. ابو کہتے ہیں کہ نا میں نے تمہاری پوری پوڈ کاسٹ سنی ہے, اس میں نا ایک مسئلہ ہے. آپ کیا سمجھو گے کہ اس میں بالکل ایک نان ٹیکنیکل بندے ہیں ابو. میرے ابو کو شاید تصویر بھی نہیں بنانی آتی, فون میں نہیں تصویر بنانی آتی یار. انہوں نے کہا اس میں نا ایک مسئلہ ہے, وہاں پہ نا تم کہا ہے اس کو جو گیسٹ کو, تمہاری بات تم نہیں کہنا, تم نے آپ کہنا ہے اسے. تم ایک مطلب تو اور تم میں فرق ہے. لیکن ابو کا جو وہ ان پٹ تھا نا معین, اگلے دن مجھے فون آیا, میں کہا یار میرا باپ میرے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کو اتنی فکر ہے کہ میرا بیٹا اگر کسی کو تم کہہ رہا ہے تو وہ تم نہ کہے, وہ اس کو آپ کہے. وہ چیز ادھر میرے دل یار, وہ جو باپ کی نا ایک چیز ہوتی ہے بڑی, ہم جو لوگ ہیں نا ہم لوگ اتنی چیزوں کو نہیں کر سکتے, لیکن باپ جو ہے نا وہ ایک کہتے ہیں نا باپ کے اگر گھر کے باہر جوتی بھی ہو تو ایک ہوتا ہے, گھر کا نظام بہت اچھا ہوتا ہے. تو اب ہے کچھ اس طریقے کا کہ اب بلکہ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں تھوڑا بہت. تو مجھے بھی وہ جس طرح وہ لاسٹ ٹائم والا کہ جس طرح انکل کی طبیعت خراب ہوئی تھی, تو باپ کی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ باپ کو بندہ اس حالت میں دیکھتا ہے نا, اسپیشلی تو میرے ابو کو تھا ڈبل کینسر تھا, لیور سیروسس تھا ان کو, اور ان کو ساتھ نا لنگ کینسر مطلب بلڈ کینسر تھا ان کو. تو اب جب باپ کو اس حالت میں بندہ دیکھتا ہے تو بندے کو وہ ایک دفعہ ہوتا ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ جو پچھلے 8 ماہ 9 ماہ, اور وہ تو چلو ٹھیک ہے ایک وہ چیز ہوتی ہے, لیکن وہ پوری زندگی لائف کے اوپر ایک امپیکٹ چھوڑ جاتی ہے, اسپیشلی طور کے اوپر. اب یہ ہے کہ جس طرح اب ہم دونوں ہیں, ہم دونوں کو کوئی رونا شونا آئے گا نا ہم کنٹرول کر لیتے ہیں سب سے پہلے, ٹھیک ہے, کہ آتے ساتھ ہی ہم نے جو ہے نا آنکھیں وہ بجھا لینی ہے. تو میں اپنے ابو کے نا وہ فوتگی کے اوپر رویا نہیں تھا, تو میرے خاندان والے باتیں کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا اس کو باپ کے مرنے کا غم نہیں کرتا. ہاں, تو وہ پھر وہ چیز وہ اتنی اچھی نہیں بیٹھ جاتی ہے. چلو ہاں, پھر وہ پوری زندگی وہ چیز جو ہے نا ساتھ رہ جاتی ہے. تو باپ کا ابھی یہ جو ایک میری اچھا ایک آنیسٹلی میرے ابو تو نہیں ہے لیکن میری امی ہے, تو میرا جو بھی کام ہوتا ہے نا جو ہوتا ہے کہ سینسر بورڈ ہے وہ میری امی ہے. ٹھیک ہے, جو فائنل کام ہے میں نے سارا ایڈٹ کر کے امی کو دکھانا ہے کہ امی یہ چیز بن گئی ہے. امی نے کہنا ہے اب جس طرح میری نا یونیورسٹی کی فرینڈز ہیں, تو اب جو بھی ویڈیو ہے مثال کے طور پہ اب جو بھی آپ کے لیے منگوائیے سر, اب یونیورسٹی کی فرینڈس کے ذکر ساتھ چائے ایک سپ لگائیں میرے ساتھ. مائک کے اندر وہ جس طرح نہیں پیتے لوگ اس طرح, میرا دوست سعد ہے وہ اس طریقے سے پیتا ہے. ہاں, یونیورسٹی کی فرینڈس تو ان کی نا مطلب فیمیل جو لوگ مطلب میری مجھے جو ہے نا کافی سارے لوگوں نے بولتا کہ یار تم شوٹ پہ جاتے ہو, ادھر نا لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, تو ان کو دیکھ کے ویسے یہ کنٹینٹ جو ہے نا بڑا لوگ دیکھتے ہیں. مطلب مجھے بھی بڑے لوگ مائنڈ سیٹ پتہ ہے نا, صنف نازک ایڈ کریں اپنی ویڈیوز میں تو آپ کو بڑی اچھی ویورشپ آئے گی اور سب کچھ, اور یہ 110% صحیح بات ہے, 110%. لیکن میری امی نے نا جو بھی چیز اس طرح کی ہوتی ہے بیک ٹو یونیورسٹی. ہاں, اب اکثر میری ویڈیوز اس طرح کی تھی جس طرح کہ اب میری برتھ ڈے والی ویڈیو آ رہی ہے نا, وہ ویڈیو ہے جس کا میں 2 مہینے سے وائس اوور کر رہا ہوں, میرا ہو ہی نہیں رہا وائس اوور ہی میرے سے ہو رہا کیونکہ ایڈٹ پیس ہی بہت خراب ہو گئی تھی. تو اب نا میں ایک دفعہ بیٹھ کے میں کلپس کو ویسے ہی اس طرح ارینج کرتا ہے, تو میں امی کو بول رہا تھا امی یہ میرا فیوریٹ کلپ ہے اور میں اس طریقے سے جو ہے نا اس کو بیچ میں ڈالوں گا. امی نے بولا کہ جن کی کلپ ڈال رہے ہو پہلے ان سے اجازت لے لو. میں نے کہا کہ اجازت کی تو بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے میں لے لوں گا. جب میں نے پوری ویڈیو تیار کی نا, میں یہ یمی بوائے والی کا سیم سین ہی ہے. اچھا, یمی بوائے والی میں نے پوری ویڈیو تیار کی, اور جب میں نے اس کو اپلوڈ کرنے لگا امی نے بولا کہ نہیں پہلے ان سے پرمیشن لو. میں نے اتنی دیر میں اپلوڈ کر دی, یمی بوائے کے ساتھ کولیبریشن پہ بھی ڈال دی میں نے انسٹاگرام کے اوپر. ٹک ٹاک کے اوپر اس ویڈیو کو میرے خیال سے گھنٹے کے اندر کوئی 25-30K تک چلی گئی تھی. وہ مجھے تھا کہ بھی ٹھیک ہے اب چڑھ گیا اس کو, لیکن وہ بیچ میں نا ایک مسئلہ تھا, کیونکہ اب ذہنی بات ہے ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے. امی نے یہ بات کر دی ہوئی نا, تو میں نے جب ان سے پوچھا نا تو وہ ایک مطلب ذہنی بات ہے ہر بندے کا ہوتا ہے اس طریقے کا نا, تو انہوں نے بولا کہ نہیں یہ چیز جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. تو مجھے یہ بات پہلی بات ہے مجھے اس ٹائم کے اوپر بات اچھی بھی لگی بری بھی لگی. میں نے کہا یہ پوری محنت ہو گئی ہے, اتنی اچھی ریچ آ گئی ہے, تو اب یہ کیا ہو رہا ہے. تو خیر میں نے پھر اگلے پورے دن بیٹھ کے نا وہ جو ٹائپوگرافی تھی وہ ساری کی ساری خراب ہو گئی. تو اس طریقے سے میری جو فائنل چیز ہوتی ہے نا وہ امی دیکھتی ہیں اور امی بتاتی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا
یہ چیز چینج کر لو, وہ کر لو. تو والدین جو مشورہ دیتے ہیں نا, وہ والدین کا مشورہ ہوتا ہے ہمارے حق میں بہتر. لگ تو اکثر بہت برا رہا ہوتا ہے لیکن وہ حق میں بہتر ہوتا ہے. تو اب یعنی کہ آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے, امی آپ کی پرٹیکولرلی آپ کو سپورٹ کرتی ہیں؟ ہاں, تو میرے بھائی مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں, میرے زین بھائی. ہاں, یہ سب کچھ انہوں نے ہی لے کے دیا. تو جب آپ نے دکھائی دیا تو ہم شروع کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں آپ کی اسیسریز پہ. ایک کریٹر, جو بھی کوئی کریٹر ہے, اس سے سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے, 2 سوال. کون سا کیمرہ یوز کرتے ہو, کون سا ایڈیٹنگ سافٹ ویئر یوز کرتے ہو. تو موئن, آپ کون سا کیمرہ یوز کرتے ہیں؟ یار میں بیسکلی ایک فون سے ویڈیو بنانے والا کنٹینٹ کریٹر ہوں, ویڈیوگرافر ہوں, فون سے ویڈیو بنانے والا ہوں. مووی والے ہیں آپ؟ ہاں, میں فون والا ہوں. تو میں یوز کرتا ہوں یہ 13 آئی فون 13 Pro Max. ٹھیک ہے, اس پہ میرا بڑا دل ہے, اس کو رکھ دے واپس ادھر رکھ دے. اب یہ ہے کہ پہلے میں ابھی تک اس سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی, لیکن اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیو بنی ہوئی ہیں نا وہ iPhone 11 سے بنی ہوئی ہیں. iPhone 11. ہاں, iPhone 11 سے. اس کے علاوہ کوئی کیمرہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. آج تک کوئی ویڈیو نہیں میرے, آج تک ایون ولاگس بھی آج تک نہیں. جو ولاگس کے اندر جو آڈیو ہے نا وہ ساری کی ساری ہے بھی ان فون کی ہے, جو میں بلٹ ان. ہاں, بلٹ ان نہیں ہے, ان کی چل رہی ہے. اور آئی فون سے کیمراز کافی حد تک بہت اچھے کیمراز ہیں ہر لحاظ سے. اور ایڈیٹنگ سافٹ ویئر Adobe Premiere سیکھا کہاں سے؟ خود ہی میں نے. ہاں, میں یوٹیوب کے اوپر, میں نا پہلے فلمورا یوز کرتا تھا. فلمورا نا وہ بڑا کوئی آسان سا تھا, لیکن اس کے اندر ایک ایشو آتا ہے واٹر مارک والا. تو وہ کہیں سے میں نے نیٹ نوٹ سے نا کوئی 4-5 ہفتے لگا کے میں نے وہ واٹر مارک ریموو کرنا سیکھا. اتنا مطلب کہ سست بندہ ہوں میں. مطلب مجھے ایک کوئی چیز ہوتی ہے نا, انٹرنیٹ سے کوئی بولے کہ جا کے انفارمیشن لے لو, مجھے نہیں ملتی. تو میں نے یوٹیوب سے جا کے, مجھے تھوڑا فلمورا چلانا آتا تھا کیونکہ میں نے پہلے ویڈیوز ایڈٹ کی تھی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, مجھے کسی بندے نے سکھایا. میں نے یوٹیوب سے ہی کوئی 5-6 دفعہ ویڈیو دیکھی ہوگی بس. میں نے بھی یوٹیوب سے سارے سیکھا. فلمورا کا یہ ہے کہ میں نے جب شروع کیا نا سیکھنا, تو میں نے بھی فلمورا سے ہی شروع کیا, جہاں سے سارے شروع کرتے ہیں. لیکن پھر الٹیمیٹلی جب میں نے دیکھا کہ یار سارے پریمیئر یوز کر رہے ہیں, تو میں نے کہا یار میں نے 2 سال کے بعد بھی اگر پریمیئر ہی سیکھنا ہے تو میں ابھی سیکھ لیتا ہوں. ہاں, ابھی جس طرح پہلے پریمیئر تھا, جتنی بھی موویز وغیرہ ہیں وہ پریمیئر کے اوپر ہی ایڈٹ ہوتی رہی ہیں. ابھی ڈوینچی جا رہا ہے, ابھی ڈوینچی پہ شفٹ ہو رہا ہے. ہاں, ابھی ڈوینچی شفٹ ہو رہا ہے. مجھے تو خیر ابھی پریمیئر سیکھنے میں بھی مسئلہ آ رہا ہے, مجھے تو مطلب کہ چیزیں یاد بھی نہیں رہتی. بھائی حاضر ہے جہاں آپ کو مدد چاہیے. ہاں, تو بس مجھے تو Adobe Premiere بھی صحیح طریقے سے یوز کرنا نہیں آتا. میری ایک ویڈیو کو 3 دن لگ جاتے ہیں ایڈٹ کرنے. لوگوں کی بہت پیس ہے, میری پیس اتنی نہیں ہے, کیونکہ میں وہ ہوتے ہیں نا کہ لوگوں نے بہت عرصے سے کام سیکھا ہوتا ہے. شارٹ کٹس بھی نہیں پتا ہوتے نا بندے کو. مجھے کچھ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی تم ملے تمہیں کچھ ایک آدھی نئی چیز ملتی ہے, نئی چیز ملتی ہے, بٹن صحیح ہوتا ہے. ہاں, اور ایسے ہی ہونا چاہیے یار. جب آپ گرو کر رہے ہو, پوری انڈسٹری نے گرو کرنا ہے. اگر موئن بوبک کی ویڈیو کو اچھی ریچ ملتی ہے تو میری بھی کہیں نہ کہیں آ جائے گی, اگر اسی نیش کی ہے. تو نیش کا اب ذکر ہو گیا تو اب آتے ہیں نیش پہ, پرٹیکولر فوڈ پہ. آپ نے پہلے سارا کانٹینٹ بنایا, ڈیلی ولاگس جو بھی تھے میں نے دیکھے آپ کے سارے ولاگس. سڈن ایک شفٹ آیا اور موئن نے ٹک ٹاک پہ نیئر ڈال دیا, جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں, نیئر ڈال دی. ابھی بھی ٹک ٹاک دیکھو آپ کا تو بھرا پڑا ہے یار اس پہ فوڈ کانٹینٹ. اور ایک ٹائم آیا تھا کہ روز ویڈیو اپلوڈ ہوتی تھی. تو اتنی بڑی شفٹ ہوئی, اور آپ نے فوڈ ہی کو کیوں ٹارگیٹ کیا؟ یار میں نے نا حمزہ بٹی کی ویڈیوز دیکھی تھی رمضان کے اندر ایک دم حمزہ بھائی کا جو ہے نا وہ کام چلا تھا اوپر والا. تو میں نے ایک دفعہ دیکھی تھی عرفان بھائی کی وہ والی کراچی برگر اور ایک کراچی رول, یہ 2 ویڈیوز دیکھی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ یار کھانے کو بھی لوگ جو ہے نا کر سکتے ہیں, اس طریقے سے دکھا سکتے ہیں, کھانا بھی ایک چیز کانٹینٹ بن سکتا ہے. میں نے پھر دیکھا حمزہ بٹی کا اسٹائل, کہ حمزہ بٹی اس طریقے سے کام کر رہا ہے, تو مجھے وہ چیز لگی. میں نے کہا کہ یار یہ طریقہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ مطلب میرے پاس گھر میں مائک بھی ہے, میرے پاس فون بھی ہے, میرے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے, میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑے پیسے لگانے ہیں کھانے پینے کے اوپر, وہ میں کر لوں گا, وہ میں مینیج کر لوں گا. تو مجھے پھر وہ چیز صحیح لگی. میں نے کہا کہ نہیں, ایک دفعہ اس کو بنا کے دیکھتا ہوں. پھر میں نے پاٹ برگر والی پہلی ویڈیو بنائی, اور میری پہلی ویڈیو ہی ٹک ٹاک کے اوپر جو سب سے پہلے چڑھی تھی وہ پاٹ برگر والی تھی, اور اس کے اوپر ہی 1.8 ملین ویوز گئے. 1.8 ملین ویوز. اور اس میں فالوورز کتنے تھے ٹک ٹاک پہ؟ میرے ٹک ٹاک کے اوپر 213. مطلب اس سے پہلے 213 تھے جب یہ اپلوڈ کی, تو بس 10,000 ہو گئے تھے. نہیں, پہلی ویڈیو کے اوپر میرے گئے تھے کوئی تقریباً 3-4 ہزار. کتنے عرصے میں؟ یار میں نے ٹک ٹاک کے اوپر گرو کیا ہے کوئی 3 مہینوں کے اندر. ابھی کتنی آڈینس ہے آپ کی؟ ابھی میری ادھر 50 کے قریب ہے, مطلب 47.5 ہے. اور میں نے پچھلے 2 مہینوں سے ابھی تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی, لیکن 2 مہینے پہلے ہی میری 40 6 مہینوں کے اندر میں نے 45,000 کراس کر لیا تھا. اور سارا آرگینک ہے؟ سارا آرگینک ہے, کوئی پروموشن نہیں, کوئی نہیں, کچھ نہیں, ساری آرگینک ساری ہے. مطلب میرا انسٹاگرام کے اوپر بھی اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی مطلب آرگینک. مجھے اس انڈسٹری میں آگے پتہ چلا کہ بھائی فیک چیز اس طریقے سے خریدی جائے. ٹک ٹاک پہ تو فیک خریدی بھی نہیں جا سکتی. میں خریدی جا سکتی ہوں, مجھے آتی ہیں آفرز روز.
وہ انسٹاگرام کی آتی ہیں, مجھے ٹک ٹاک کی بھی آتی ہے. اتنے آپ لائکس لے لیں پوسٹ پہ, اتنے آپ وہ لے لیں, انگیجمنٹ لے لیں. یہ سب لینے کے لیے نا پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اور اپنے پاس وہ چیز ہے نہیں. میں آپ کو پیسے کا ہی ذکر بتاؤں, میرا نا یوٹیوب کا نا میں نے میرے ہو گئے تھے واچ ٹائم نا 500 ہو گیا تھا. اب مجھے کوئی 3,500 واچ ٹائم چاہیے تھا. ایک گروپ تھا, میں نے نا اس میں مجھے دوست نے کہا یار تم نا یہاں سے واچ ٹائم خرید لو. اچھا, میں نے نا وہاں پر رینڈم پوسٹ کی کہ مجھے نا واچ ٹائم چاہیے, سبسکرائبرز نہیں چاہیے مجھے, تو نا مجھے واچ ٹائم چاہیے. اب میرے دل میں تھا یار میں نے نہیں لینا, کیونکہ سارا ابھی تک آرگینک چلتا آ رہا ہے, تو آگے بھی نا میں آرگینک ریچ پہ جاؤں. اس کا نشہ ہی اور ہے, دیکھنے والے دو اچھے ہوں, ریچ کا نشہ ہی اور ہے. ہاں, تو میں نے وہاں پوسٹ کی, 3,500 واچ ٹائم مجھے 1,700 روپئے مل رہا تھا. 3,500 واچ ٹائم یا 3,500 گھنٹے؟ کتنے کا؟ 1,700. مجھے میسیجز آئے اتنے. پھر مجھے اس میں ایک میسیج آیا, فیمیل تھا یوزر نیم اس کا مجھے میسیج آیا کہ ڈو ناٹ بائی دیس, آفس نمبر اس نے پیراگراف لکھا کہ نہ خریدو, یوٹیوب نے نا اپنی پالیسی چینج کرنی ہے, یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے. اور میرے اندر کور بھی تھا کہ یار میں نے نہیں خریدنا. پھر ایک اور بندہ ہے ارسلان, اس کا مجھے میسیج آیا کہ یار نہ خریدنا تم. اس کا اسی پوسٹ پہ کامنٹ آیا, میں نے اس کا رپلائی کیا, میں کہا میں نے یہی سننا تھا کہ نہ خریدو تم. اب اس لڑکی کا میسیج آیا, اس نے اتنا لمبا میسیج لکھ کے نا اگلا میسیج کیا, نو مور ٹاکس بائے. سیدھی بات, نو بکواس. اچھا ٹھیک ہے یار, نو مور ٹاکس بائے. تو یہ سارا کچھ مطلب اتنا سستا کر دیا لوگوں نے یار, اور مطلب بہت ہی ایزی کر دیا ہوا کام. تو اس پوری جرنی میں فوڈ میں کیسا تمہارا ایکسپیرینس رہا؟ یار لوگوں نے میرا کام بہت پسند کیا, لوگوں نے میرے کام کو پسند بھی کیا ہے, کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بھی بہت کیا, لیکن یہ کہ جو پسند کرنے والے تھے نا ان کی 2 لفظ کی باتیں بھی بڑی اچھی, مطلب آتے جاتے ہی کوئی اچھی بات کر دیتا تھا کہ لوگ اب مزے کی بات تو لوگ نا مجھے کمپیئر کر رہے تھے بہت زیادہ نا حمزہ بھٹی کے ساتھ. تو اب جب اس طرح بولتے تھے نا, جن کو کام پسند آتا تھا وہ نیچے آ کے ان کے ساتھ لڑے ہوتے تھے کہ بھی ہاں ٹھیک ہے کہ بے شک ان کے ساتھ اس کے کام تو کر رہے ہیں نا, تم لوگ کام نہیں کر رہے, وہ کام کر رہے ہیں, وہ کچھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو کچھ نہیں کر سکتا وہ باتیں کرتا ہے. ہاں, تو یہ والی نیچے جو ہے نا بہت ہوتی تھی, اور پھر میں وہ پڑھ رہا ہوتا تھا اور پھر میں خوش ہو رہا تھا. میں کہتا تھا کہ یار ٹھیک ہے, بندے کا کام بولنا چاہیے, اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک بک ہے ہاؤ ٹو اسٹیل لائک این آرٹسٹ, وہ بک پڑھنا, میں نے تو پڑھی ہے. اور وہ آپ کے جو انسپریشن ہیں عرفان جنیجو صاحب, اچھا انہوں نے پریفر کی, انہوں نے بھی پریفر کی ہے. اور میں عرفان جنیجو کو نا بہت انیشیل اسٹیج سے دیکھ رہا ہوں. انیشیل اسٹیج سے مراد یہ ہے کہ جب 1000 سبسکرائبر ہوئے تھے نا عرفان جنیجو کے, میں اس کا تب سبسکرائبر تھا, 17-18 کی بات ہوگی. مطلب تب سے میں اس کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہوں. اور اس ٹائم عرفان بھائی خود کہتے تھے کہ یار میں کیسی نیسٹیٹ کو چھاپتا ہوں. اور یہ وہ زمانہ ہے جب کیسی ولاگ بناتا تھا 70D پہ, کینن 80D پہ, جو کیمراز کو اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ایسے ہی ہے. تو وہاں سے ایونچولی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک لائن ہے جس کا مجھے ایگزیکٹ انگلش اس ٹائم یاد نہیں آ رہی, اس میں یہ ہے کہ آپ شروع کرو ایز اے کاپی کیٹ اور اینڈ کرو گے ایز اے ماسٹر. ایگزیکٹلی. تو اب تو حمزہ بھٹی انہوں نے بھی کہا ہے کہ یار مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی میرا اسٹائل کاپی کرتا ہے, یا اگر اس کو انسپریشن آتی ہے میرے سے, تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو مسئلہ ہے وہ لوگوں کو ہے, اور لوگوں کو پتہ نہیں کیوں مسئلہ ہے. ایسے ہی ہے, اور لوگوں کو پتہ نہیں کس چیز کا مسئلہ ہے, اور یہ میری سمجھ سے باہر ہے چیز. یار بیسیکلی بتاؤں کیا چیز ہے, لوگ ایک آڈینس ہے, ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ اب ایک گاڑی ہے, اب کریٹیسزم دیکھو, ابھی جس طرح ٹویوٹا ہونڈا اور آڈی ہے, ابھی یہ نئی سیوک جو ہے اس نے آڈی کی شیپ کو چھاپا ہوا ہے, اسی طرح ٹویوٹا کی ایک گاڑی ہے اس نے بھی آڈی کی شیپ کو چھاپا ہوا ہے. تو لوگ چھاپے کو پسند نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. لوگ پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کی ایک ہی چیز مختلف پلیٹ فارم سے دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن اگر تم ہو, ٹھیک ہے, اگر مثال کے طور پہ اگر اون کی ویڈیو کوئی ایک بڑا کنٹینٹ کریٹر اسی اسٹائل میں چھاپتا ہے, اون کو کیا ہوگا, خوشی ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے لوگ میرے کام سے انسپائر ہو رہے ہیں. اون کے کام کو اگر 10 کنٹینٹ کریٹر چھاپنا شروع کر دیں گے, اون کو اپنے کام سے محبت ہوگی کہ یار ٹھیک ہے میرا کام ایسا ہے کہ لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں. تو وہ کنٹینٹ کریٹر کو مسئلہ نہیں ہے, آڈینس کو اس طریقے سے مسئلہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ ہم تو بھائی ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں. آڈینس کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن سم ٹائمس کچھ اس قسم کی آڈینس بھی ہوتی ہیں, وہ کام دکھانے کے طریقے کو نہیں, وہ کام کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ دکھا کس طریقے سے, ان کو یہ میٹر نہیں کرتا, اچھا ٹھیک ہے ہاں فلانی جگہ کا پیزا اس نے یہ دیکھنے آنا ہے. اکثر لوگوں کو آرٹ کو نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہاں یہ چیز ہے, یہ ٹھیک ہے ہمارا مقصد تھا جگہ ایکسپلور کرنا ہے, بندہ بتا گیا ٹھیک ہے, بندے کے ریویوز ہیں, جو مرضی بندہ بتائے, ہمیں پیزا سے مطلب, ہمیں پیزا سے مطلب ہے, وہ والا, ٹھیک ہے. اب جو دوسری عوام ہے نا, ایک آتی ہے کہ آرٹ کو دیکھنے کے لیے. اب آرٹ جو ہے نا اس کو یہ وہ بات بھی کرتا ہے, کیا نام ہے اس کا,
پتہ نہیں مجھے اب اس فلاسفر کا نام ہی بھول گیا, لیکن وہ بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ امیٹیشن ہونی چاہیے. میرا نام لگا تو میں ہاں, اون یہ بات کرتا ہے کہ آرٹ کے اندر امیٹیشن ہونی چاہیے. امیٹیشن از کاپی. آرٹ کو چھاپو, لیکن آرٹ کے اندر جو ہے نا پرسنل ٹیلنٹ بھی دکھاؤ اپنا, ٹھیک ہے, انڈیویجول آرٹ بھی دکھاؤ اپنا. چھاپ تو رہے ہو لیکن اپنا انڈیویجول آرٹ بھی دکھاؤ. تو اب میں نے یہ چیز نوٹس کیا کہ جس طرح کا میں میوزک یوز کرتا ہوں, وہ حمزہ بٹی اس طرح کا میوزک یوز نہیں کرتا. میرے وائس اوور کے اندر اب حمزہ بھائی کا کیا ہے کہ ان کے ہر جو ہے نا ویڈیو کے اندر وائس اوور اور ٹون وغیرہ سیم چیز میچ ہو رہی ہوتی ہے, انرجی بھی سیم ہوتی ہے. اب میری کے اندر اکثر انرجی ڈاؤن ہوتی ہے, اکثر انرجی ہائی ہوتی ہے, تو میری وہ جو ہے نا فلکچویشن آتی ہے کہ کبھی اوپر ہے کبھی نیچے ہے, تو میری وائس اوور بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو میں پہلے میوزک سیٹ کرتا ہوں, تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا. اور ایسے ہی آپ ایک بندے کو نہیں چھاپ سکتے. آپ ایک ٹائم آئے گا آپ اپنی اگر کسی کو چھاپ بھی رہے ہو نا, تو اس میں آپ کی اپنی چھاپ نظر آتی ہے. ایسے ہی آپ کو اپنا اس میں نظر آئے گا کہیں نہ کہیں. معین کو حمزہ بھٹی کی اگر معین کاپی کرتا ہے تو حمزہ بھٹی کے اسٹائل میں معین کہیں نہ کہیں معین بھی نظر آئے گا, ریفلیکشن آئے گی. ہاں, تو اب ہے یہ اس طریقے کا کہ دیکھ لے, اب ہم دیکھ لیں مثال کے طور پہ ایک چیز کو کہ اب ایک آرٹ ہی ہے نا, آرٹ کو ایویلویٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ایولیوشن آتی ہے. ابھی ہم وائس اوور والا کر رہے ہیں, ابھی جس طرح ریلز ہے, ریلز کے اوپر آ گئی کہ ٹھیک ہے ریلز کے اوپر اچھی ریچ آتی ہے, ہر بندہ ریلز کے اوپر چلا گیا, وہ دوسری پوسٹ والی ویڈیو کوئی نہیں ڈالتا. تو ایولیوشن جو ہے نا, اسی طرح جب تک آرٹ کے اندر ایولیوشن نہ آئے تو آرٹ کو کوئی نہیں دیکھتا. جس طرح ابھی نوکیا کا جو اونر ہے وہ بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے, اکثر وہ رو بھی رہا ہوتا تھا کہ میرے سے پتہ نہیں کون سی غلطی ہوئی ہے کہ باقی ساری کی ساری کمپنیاں چل پڑی ہیں, میری نہیں چلی. تو ایولیوشن جب تک آرٹ کے اندر نہیں آئے گی نہ لوگ دیکھیں گے, اور جب تک آرٹ کو چھاپیں گے نہیں تب تک پرسنل آئیڈینٹی بھی نہیں بنے گی. اس میں ابھی تھوڑا سا بات کرتے ہیں آپ کی کرٹیسزم کے بارے میں, جو کہ ایک سیریس ایشو ہے. لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کا جو کومنٹ ہے آپ کس ٹائم پڑھ رہے ہو, آپ کس اسٹیٹ میں ہو اس ٹائم. یعنی کہ مجھے یار لوگوں نے گالیاں بکی ہیں, یار ماں بہن کی گالیاں بکی ہیں, تمہیں بھی بکی ہوں گی. ایسے ہی ہے. تو اب امیجن کرو کہ آپ سارا دن کام کر کے رات کو 2 بجے گھر پہنچتے ہو اور آپ جا کے کھولتے تو سامنے جی وہ آپ کی ہوئی. ایسے ہی ہے. دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا, تو بندے کا وہاں ایسا میٹر شارٹ ہوتا ہے نا. تو ہیٹ تو ملا ہے, اور تمہیں بہت ملا, بہت ملا ہے, بہت زیادہ نہیں ہے, تھوڑا سا کم نہیں ہے, بہت زیادہ یار ہے. اس طریقے کا کہ عوام کا وہ ہیٹ تھا, ٹھیک ہے, اور وہ چیز بس یہ ہوتی تھی کہ میری عوام کا اس چیز میں کوئی قصور بھی نہیں ہے. بتاؤں کیا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر صحیح ٹائم نہیں چل رہا تھا. اچھا, مسئلہ یہ ہے بندش ہوئی نہیں, میرے اوپر بندش اس طریقے سے ہوئی تھی کہ اب جس ٹائم کے اوپر میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی تھی نا, یہ میں نے میرے فادر کی ڈیتھ کے فوراً بعد میں نے شروع کر دی تھی. مطلب میری جو فرسٹ ویڈیو تھی نا وہ میں نے بنائی تھی ویر جی کی برتھ ڈے کے اوپر, جو وائس اوور والی تھی, 6 جون کے اوپر وہ اپلوڈ ہوئی تھی. تو میرے فادر کی ڈیتھ کو 23 مئی کو میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور میں نے 6 جون کو ویڈیوز مطلب کہ اپلوڈ کرا تھا اور سب کچھ. سوری میں بات تیری کاٹ رہا ہوں. یہاں پر یہ سین ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا پھر ڈسٹریکشنز ڈھونڈتے ہیں. سیم کیس میرے ساتھ بھی یہی سینیریو ہوا تھا. کچھ واقعات ہوتے ہیں جن سے نا آپ پھر بھاگنا چاہتے ہو, آپ کہتے ہو یار میں اتنا مصروف ہو جاؤں کہ مجھے ٹائم ہی نہ ملے کہ میں اس بارے میں سوچوں. تو وہی تمہارے ساتھ ہوا. تم نے 6 جون کو ویر جی کی ویڈیو اپلوڈ کی. بیک ٹو دا ٹاپک. ہاں, میں نے 6 جون کو ویر جی کی ویڈیو اپلوڈ کی نا, تو اس کے بعد یہ کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ویڈیو اچھی بن گئی ہے. پھر میں نے کہا حمزہ بٹی والا کام میں کر سکتا ہوں. پھر میں نے برگر مارٹ کی بنائی اور میں نے نا کام کرنا شروع کر دیا. ہاں, تو میں نے اس طریقے سے ویڈیوز بنانا شروع کر دی. اب یہ تھا کہ مطلب میری میڈیکل کنڈیشن بہت خراب تھی. مطلب ابو کے جب ابو زندہ بھی تھے, مطلب میں اب اس طرح کے میرے فادر ایڈمٹ ہوئے تھے 6 دسمبر 2021 کو CMH اسلام آباد کے اندر, جب ان کو ڈائگنوز ہوا تھا. تو 7 دسمبر کو ویسے میرا برتھ ڈے ہوتا ہے, تو 6 دسمبر کو لے کے میں ان کو اسلام آباد چلا گیا تھا. تو اب یہ کہ 6 دسمبر سے 23 مئی تک میں ان کے ساتھ ہی تھا, بیچ میں آتا تھا کیونکہ یونیورسٹی کے لیے پیپرز وغیرہ تھے. تو وہ نا اتنے عرصے سے میری ایک میڈیکل کنڈیشن بن گئی تھی کہ مجھے 1.5 منٹ, اب میں بائک کبھی بھی چلتا جا رہا ہوں, کچھ بھی ہو رہا ہے, بائک چلا رہا ہوں, کچھ بھی جو بھی ہو رہا ہے, مجھے نا ایک دم وہ آنکھوں کے سامنے جس طرح اندھیرا نہیں آتا جو کمزوری کی وجہ سے آتا ہے, تو وہ آتا تھا. اور میرے نا ناک سے یلو کلر کا لیکوڈ نکلتا تھا اور آنکھ سے بھی پانی نکلتا تھا. میری میڈیکل ایک کنڈیشن بن گئی تھی. اچھا, تو ہاں, تو اب یہ میری پھر میڈیکل کنڈیشن خراب ہوئی. جب ابو کی ڈیتھ ہوئی نا, پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے فوراً بعد ہی جو ہے نا مطلب میرا یہ کچھ اس طرح کا سین ہوا کہ جو تھی وہ ساری کی ساری مسئلے بن گئے تھے. تو اب یہ کہ میں نے کہا تھا کہ اب اس طریقے سے نکلتا ہے. اب اسی ٹائم کے اندر نا مطلب کہ وہ ہوتا ہے نا کہ پوستہ رہ شجر امید باہر رکھ, جو امید دینے والا ہوتا ہے نا وہ مطلب کہ اس طرح غائب ہوتا ہے جس طریقے سے. تو یہ وہ والا سین ہوتا ہے. سمجھ گیا. تو اب ہے اس طریقے کا کہ تھارا دم سر جو ہوا ہے. ہاں, تو اب یہ کہ میں نے مطلب یہ اس طرح کی پھر میرے اندر نا چھوٹے ریگریٹس بنتے گئے کہ ابو کے ساتھ مطلب کہ میں اور اچھا ٹائم گزار سکتا تھا,
اور یہ ہے کہ پھر میرا یہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میری امی کی نا مجھے ایک چیز خیر ہوتا ہے, مطلب میں نے ایک لوگ ویسے اس چیز کو سیریس نہیں لیتے, لیکن میں نے ڈپریشن کے اندر ایک بہت لمبا ٹائم گزارا ہوا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, اور وہ مطلب لوگ نہیں جج کر سکتے کہ آپ ڈپریشن میں ہو کہ نہیں. تو ساری باتیں چھوڑ دو, بس یہ بات بہت آگے نکل جائے گی. ابھی ہم آتے ہیں کہ آپ نے جو ہیٹ ملی آپ کو, آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کیا؟ یار ہیٹ کو مجھے ہیٹ نا بیسیکلی انسپریشن لگ رہی تھی ایک ٹائم کے لیے, کیونکہ اس ٹائم تک میرا موڈ بڑا اچھا تھا, میں خوشی خوشی لے رہا تھا اس وجہ سے کیونکہ مجھے تھا کہ حمزہ بٹی یار 5 لوگوں کی ٹیم ہے, ٹھیک ہے. وہ 5 لوگوں کی ٹیم مطلب 5-6 لوگ ہیں, وہ ایک ویڈیوگرافر الگ ہے, ایڈیٹر الگ ہے, اسکرپٹ ہر مطلب اس طرح ایک پوری ٹیم ہے, رول ڈیفائنڈ ہے. ہاں, تو اب میرا اگر اکیلے بندے کے کام کو ان 5 لوگوں کے کام کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے تو مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی تھی. میں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے, ہاں اس طریقے سے شروع میں انیشیل اسٹیج میں بہت اچھی لگ رہی تھی. پھر کچھ لوگوں نے مجھے بولا کہ بھائی حمزہ بھائی نے اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے یا کچھ اس طرح, تو مجھے وہ چیز پھر میں نے کہا کہ کوئی مطلب اتنا کوئی نہیں تھا کہ اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ٹھیک ہے ہاں لاہور کا ایک بندہ مجھے چھاپتا ہے. یار وہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے تمہیں کہا یا آپ کو کہا ہے, ہاں مطلب وہ اڑتا تیر لینے والی بات تھی. تو وہ ختم, انہوں نے جنرل اسٹیٹمنٹ دی, اور حالانکہ وہ بھی تو دیکھو انہوں نے کہا کہ یار مجھے چھاپ رہا ہے. ہاں تو یہی وہ مکس ہو گیا نا. اب وہ یہی تو بات ہے نیگیٹو ٹائم کی, کہ جب نیگیٹو ہوتا ہے نا بندے کو پازیٹیو چیزیں نہیں دکھتی. تو مجھے وہ کرتے کرتے پھر بہت ہی میں ڈاؤن ہو گیا. تو پچھلے 2 مہینوں سے پھر جو ہے نا میں اب نکل رہا ہوں کسی طریقے سے کہ نکل جاؤں میں باہر. اللہ خیر کرے گا, وہ نکل جاؤ گے تم ان شاء اللہ, اور بہتری آتی رہتی وقت کے ساتھ. اب کھانوں کی بات کرتے ہیں پرٹیکولرلی. لاہور میں تم نے کیا کیا کھا؟ لاہور میں, سوری میں ریفریش کروں, لاہور میں آپ نے یہ تھوڑا ٹائم لگے گا, میں سیکھ جاؤں گا. لاہور میں آپ نے کھانے کھائے, کافی کھانے کھائے, برگر, پورٹ برگر, فلانا برگر, ٹمکانا برگر. تو وہ جو شروع ہوئی ایک دیسی ہوئی تھی دیسی سیریز, تو اس میں آپ نے سارے اسٹریٹ کا مطلب آپ نے ایکسپلور ہی نہیں نہ کیا اتنا. یار میں نے کچھ بھی ایکسپلور نہیں کیا ہوا تھا, لیکن پچھلے کوئی کچھ دنوں سے میں بس لگاتار ویڈیو پہ ویڈیو جو ہے نا وہ بنا رہا ہوں, اس وجہ سے کیونکہ میں اسٹریٹ فوڈ کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے میں اسٹریٹ فوڈ کور کرنا ہے. اور میں نے ایک پوری لسٹ بھی بنائی اور اپ کمنگ ویڈیوز بھی اسی چیز کے اوپر ہیں. تو اسٹریٹ فوڈ تو اب کیونکہ عوام نے بہت بولا ہے جو ٹاؤن سے باہر نکلو بھائی, تو اب میں نے یہ سوچا ہوا تھا, میں نے کہا تھا کہ نہیں اب کروں گا اسٹریٹ فوڈ کور, اور اب میں الحمدللہ وہ کر رہا ہوں. مطلب میں اس ان شاء اللہ. تو ابھی اگر ہم دیکھیں تو معین کو پورے لاہور میں سب سے اچھا پیزا کہاں کا لگا؟ یار مجھے نا راکرز کا پیزا بہت اچھا لگا, راکرز کا, اور بیریا ٹاؤن میں. ہاں میرے گھر ایک اس کا اور ایک NY212 کا. وہ گھر کے پاس ہے آپ کے؟ ہاں راکرز میرے گھر بھی اچھا لگا. نہیں یار مجھے جو ٹاؤن آنا پڑتا ہے ہر باری نا, تو وہ اتنا دور نہیں ہے. اب امی کو پکڑ کے راکرز ادھر جاؤ آرام سے پیزا وغیرہ کھاؤ. تو مجھے پرسنلی ان کا پیزا بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ ان کا نا ایک میں ہوں چیز لور ٹائپ, تو وہ بے تحاشا اوپر ڈال کے دیتے ہیں مجھے, یا پتہ نہیں مجھے ایکسٹرا ڈال کے دیتے ہیں, لیکن وہ بے تحاشا دیتے ہیں مجھے. راکرز کا اور NY212. راکرز کا اور NY212 کا پیزا معین بوبا کے مطابق اس ٹائم ان کے ٹیسٹ برڈس کو سب سے اچھا لگا ہے. اور برگر یار مجھے گرل اسپاٹ کا نا بلاک بسٹر بہت پسند ہے. مجھے انڈا شامی برگر بہت پسند ہے. مجھے انڈا شامی بہت پسند ہے. مجھے دنیا کا کوئی برگر دے دو اور میرے سامنے وہ اسپیسیفک ایک جگہ کا انڈا شامی برگر رکھ دو, میں وہی کھاؤں گا. کہاں؟ میرے گھر کے بالکل ساتھ ہے, جلال سنس کے بالکل ساتھ, وہ ان کا انڈا شامی. میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا کیونکہ میں ان سے پیسے جیسے کھانے آؤں گا. ہاں میں اٹس آل آن می. معین بوبک جب بھی انڈا شامی کی ویڈیو بنائیں گے, یہ آن ریکارڈ بات ریکارڈ ہو رہی ہے, آن دا ریکارڈ ہے یہ بات. معین بوبک جب بھی انڈا شامی کی ویڈیو بنائیں گے اس میں انڈا شامی میں کھاؤں گا. ہاں ایٹنگ شاٹ اس میں میرا ڈن ہے. تو برگر کس کا بتایا؟ مجھے ایک انڈا شامی کے علاوہ مجھے گرل اسپاٹ ہے وابڈا ٹاؤن میں, اس کا مجھے بلاک بسٹر بہت پسند ہے, چکن بلاک بسٹر. اور پیزا ہو گیا, گرل برگر ہو گیا, اس کے علاوہ کوئی بہت اچھی چیز تمہیں ایکسٹرا آرڈنری لگی ہو؟ اچھا آپ نے ادھر کے بھی کھائے ہوں گے کھانے, اسلام آباد کے؟ ہاں میں نے اسلام آباد کے بھی کھانے کھائے ہیں. 18 سال آپ رہے ہو ادھر اسلام آباد کے کھانوں میں اور لاہور کے کھانوں میں کیا فرق لگا؟ لاہور راولپنڈی اور اسلام آباد میں ٹیسٹ نہیں ہے, بالکل بھی ٹیسٹ نہیں ہے. لاہور راولپنڈی اور اسلام آباد کا ٹیسٹ نہیں ہے ادھر. ٹو بی ویری آنیسٹ اسلام آباد اور راولپنڈی کا کوئی سگنیچر فوڈ بھی نہیں ہے, سیور ہی ہے بس. لوگ ادھر سیور شوق سے کھاتے ہیں, ادھر کسی سے پوچھ لو کہ پنڈی کا سگنیچر فوڈ کیا, وہ بولیں گے سیور ہے. کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو سگنیچر, جس طرح یہاں پہ پھجے کے پائے ہیں. ہاں تو بے تحاشا ہر نکر پہ. ہاں ہر یہاں پہ ہر گلی کی ایک اپنی کہانی ہے, ٹھیک ہے. ادھر وہ ویسا نہیں ہے. ادھر کے اندرون میں آپ جاؤ نا, آپ کو گینی چونی مطلب لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کچھ چیزوں کا نا, مطلب ادھر ہیں لیکن لمیٹڈ چیزیں ہیں یار. ادھر نا ٹو بی ویری آنیسٹ میں اتنا عرصہ وہاں پہ گیا ہوں, اور میں اب بھی جب اسپیشلی طور پہ اب جب لاہور سے میں پہلے مجھے کھانا برا نہیں لگتا تھا وہاں کا, اب جب میں نے لاہور کا کھانا کھا لیا نا, اب مجھے وہاں کا کھانا اچھا نہیں لگتا. تو لاہور میں اب تک کی آپ کی سب سے بیسٹ جو آپ کو کہ یار
اینڈ ہو گئی. یار میں نے ریسنٹلی ایک گول گپے کھائے ہیں طفیل بھائی کے. طفیل بھائی کے گول گپے, 12 گول گپے, 12 ڈفرینٹ فلیورس اور 12 فلیورس کا کھٹا پانی. تو وہ چیز ایک وہ, اور ایک عارف چٹخارا مجھے بہت اچھا لگا. ہاں عارف چٹخارا مطلب وہ آپ کو اچھا میرے خیال سے اس وجہ سے لگا, میرے ساتھ گئے تھے. ہاں وہ یہ بات نہیں بتانی تھی کیونکہ ابھی آپ نے ویڈیو کرنی ہے اس کی. ابھی ہم معین میں عارف چٹخارا 2 دن پہلے گئے تھے, تو ہم تو اس کا مطلب اس میں نا بڑی ایک مرچیں بہت ہیں اس میں. ہاں یہ بات لوگوں کو بہت مرچیں لگتی, لیکن لاہوری جاتے ہیں چسکا, لاہوری جاتے ہیں کہ چسکا ہوگا نا جس کھانے میں ان کو ایم ہی پسند آ جائے گا. یار لاہوریوں کو کریز بہت ہے کھانے کا, لاہوری آئے کھانے کے. ہاں اور لاہوری اور دوسرا گجرانوالا کے لوگ کھا کھا کے. کراچی کے لوگوں کو اتنا کھانے کا کریز نہیں. کراچی میں ٹیسٹ سنا ہے, ٹیسٹ کراچی از دا کنگ آف فوڈ کہہ لو. کراچی کے اندر آرٹ کھانا, کراچی پاکستان کے اندر ہر فیلڈ کے اندر ہر چیز کے اوپر سب سے اوپر ہے. آپ جو مرضی انڈسٹری اٹھا لو, کراچی نمبر 1. تو میری وہ ویڈیوز میں جب میں بولتا ہوں نا لاہور ہے, تو نیچے لوگ کہتے ہیں لاہور ہے, کراچی سب کا شور ہے. چلتے ہیں موئن پلان بناؤ کہیں. ہاں میں نے تو پچھلے دن وہ ڈسکس کی ہے نا ایک بات, تو وہ اپنا 2 دن کا سیشن ہے. اٹس آل اون می, سارے ایکسپینسز وہ سب کچھ میرے اوپر ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر کہیں اور چلتے ہیں اگر تم ایکسپینس اٹھا رہے ہو. نہیں اتنا دور نہیں نا جانا, ہماری 3 جگہیں ہیں, وہ تینوں کے تینوں. چلو انشاءاللہ کراچی کا بھی پلان کرتے ہیں. تو لاہور میں مطلب اینڈ چیز جو تمہیں لگی تو طفیل بھائی کے گول گپے. طفیل بھائی کے گول گپے, اور اس کے بعد مجھے گرل بادشاہ کا بٹر چکن بھی بہت اچھا لگا. اب تم ساری مجھے وہ نا بھوک دلواؤ, میں نے یہاں سے جانا ہے کہیں کام پہ. تو یار ایک بات میں ٹو بی ویری آنیسٹ بات بتاؤں, لاہور ہم جس سائڈ کے اوپر رہتے ہیں وہ لاہور نہیں ہے, بیریا والی سائڈ لاہور نہیں ہے. جس سائڈ کے اوپر آپ لوگ رہتے ہو وہ اصلی لاہور ہے. سائڈ میں میں رہتا ہاں وہ اصلی لاہور ہے. اور لاہور میں ہر گلی کی ایک اپنی کہانی ہے, اور ہر گلی کا اپنا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اب جو وہ اس گلی میں ٹیسٹ ملے گا نا, وہی چیز اگلی گلی میں جا کے کھاؤ گا, اس کا اپنا ٹیسٹ ہوگا. اور ہر گلی میں کھانے کا مزہ بھی اپنا ہے, کیونکہ وہ صرف اور صرف وہ لوگ بھی ویسے ہیں نا. اب اندرون کے اندر صبح جاؤ تو وہ ریڑیاں لگی ہوتی ہیں, اور لوگ صبح بسم اللہ. اور یہی آپ اگر ادھر بیریا چلے جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اوپر سے میرا مطلب میں جس جگہ سے ہوں نا, وہ شاید اکثر لوگوں نے سنا ہو بند پلستر کا, ایم یو کالج سے اندر جا کے نا, جو بند پلستر مین برانچ ہے نا ان کی, حق آرتھوپیڈک کے بالکل ساتھ والی, اس کے سامنے جو آبادی ہے نا, وہاں میں پیدا ہوں, میرے ابو بھی وہیں پیدا ہوئے ہیں. تو سارا ہمارا ٹائم نا ادھر گزرا. اور جب ہم کھانا شروع کیا تھا نا 15 روپے کا تھا, اب میرے خیال سے 100 سے اوپر کا ہوا ہے وہ. یار بات بتاؤں, اصل قدر نا جو ادھر کے لوگ ہیں نا, ان کو, اب میں بھی آیا ہوں, مجھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم مہاجر ہو نا, کہ ٹھیک ہے تم کھانا بدوش ہو, ایک جگہ کے بھی نہیں ہو تم, مطلب ادھر کبھی ادھر, تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تم لوگ ابھی یہاں کے, ہمیں اچھی بچی پتہ ہے, تم لوگوں کو اچھی بچی پتہ ہے, اور تم لوگوں کو پتہ ہے فلانی جگہ کے. جس طرح اس دن میں شام کو آیا, جب ہم ادھر گئے ہیں, میں نے بولا تھا کہ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لوکیشن پہ جانا ہے, یا یہ تو نے بولا کہ اللہ کے بندے تو پاگل ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. ادھر نہر کی ایک لائے ہوئے, ادھر ٹکسالی گیٹ کی, پھر تیسری لوکیشن لائے وہ بحریہ سے آگے کی. میں کیا پاگل ہے تو. اب یہ جو تم لوگ ہو نا, جو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے وہ ڈیولپ ہے, ٹھیک ہے. اب میں وہ بندہ ہوں جس کو پوری زندگی گھر سے باہر کا کھانا نہیں کھانے دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم گھر کے اندر ہی کھانا بناتے تھے, اور ہمارا نا, ہم نے کبھی, میں اسپائسیز ابھی 1.5 سال ہوا ہے میں نے اسپائسیز شروع کی ہیں. مطلب ہمارے گھر میں مرچوں والا سالن نہیں بنتا رہا آج تک, نمک والا بنا, کیونکہ میری امی کا نا گلے کا ایشو تھا, تو خون آتا تھا ان کا, تو ہم اسپائسیز نہیں کھا سکتے تھے, تو عادت نہیں تھی. اب تھوڑا سا بھی اسپائسی کھاتے تھے نا, تو یہ پسینے چھوٹ رہے ہیں, کان میرے لال ہو رہے ہیں, اور اوپر سے میری بیبی اسکن ہے, مطلب میرا عجیب, ہاں, تو میرا بالکل بیڑا غرق ہو جاتا تھا. اب آ کے میں اسپائسیز جو ہے نا, اب آ کے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, مزہ آ رہا ہے پھر, یعنی کہ لاہور کے کھانے کا. لاہور میں بہت مزہ آ رہا ہے. ابھی ہم کراچی جائیں گے تو انشاءاللہ مزہ دوبارہ آ جائے گا انشاءاللہ. ابھی مزے ہی لینے ہیں, بس کام میں سے مزہ نکالنا ہے. اچھا موئن, اب تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہیں میرے خیال سے. کافی اچھی گفتگو ہو گئی ہے. کوئی ایسی چیز جو تم سوچتے ہو کہ ہم نے مس کی ہو اس میں, تو ایڈ کرنا چاہو اپنے طور پہ اس پوڈ کاسٹ میں پرٹیکولرلی کوئی چیز جو تم ڈسکس کرنا چاہو. یار بس ویسے میں ایک بات عوام کو کہنا چاہتا ہوں, مطلب جو لوگ ہیں, جو لائٹر نوٹ پلیز, ہاں آن اے لائٹر نوٹ, کہ یار جو آرٹ ہے نا, اس میں مطلب کہ یہ نہیں دیکھو کہ بھی ٹھیک ہے ہاں یہ بندہ چھاپ رہا ہے, فلانا کام کر رہا ہے, اور کچھ بولنے سے پہلے جو ہے نا وہ کچھ مطلب سوچ لیا کرو کہ یہ آپ لوگ تو بول دیتے ہو, لیکن وہ اگلا بندہ کس اسٹیٹ کے اندر ہے یہ نہیں پتا. ایگزیکٹلی, میں بھی بیچ میں نے یہ بات کی, کیونکہ اب ہر بندے کی اپنی بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے, اور ہر بندے کا ڈفرینٹ جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ ہے. اور مطلب برا بھی لگتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسے ہیٹ پھیلا, لیکن بہت اچھے لوگ بھی ہیں یار, اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لوگ صرف ہیٹ پھیلاتے ہیں. تو بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں, اور جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مزید کانٹینٹ کریشن میں
جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مزید کنٹینٹ کریشن میں کچھ بہتری آئے, کوئی پاکستان کا بھی کوئی نام ہو, کوئی سب کچھ ہو, اور دوست وغیرہ اگر آپ کے اچھے ہیں اور آپ کا فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے نا, تو ایٹ دی اینڈ میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی کی ہیٹ سننی چاہیے یا اس پہ کان دھرنے چاہیے, جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے. ایسے ہی اب کیونکہ آپ نے موسٹ آف دا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ ہی گزارنا ہے, صبح اٹھتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ. تو معین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم یار. تھینک یو, اور کافی مزہ آیا. آئی لو دا انوائرمنٹ. اور میں پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھ رہا ہوں. اب مجھے یہ ہے کہ میں نے کچھ ایسا نہ بول دیا ہو جو کہ الارمنگ ہو, لیکن خیر اٹ واز فن اور بڑا اچھا ماحول ہے. اینڈ آئی وش یو بیسٹ آف لک فار دا اپ کمنگ پوڈ کاسٹ اور فیوچر کے لیے. باقی بس ایک آئیڈیا ہی ہے, اسی کو ایگزیکیوٹ کرنے میں لگے. نہیں, پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی فوڈ پوڈ کاسٹ نکال رہا ہے, تو یہ تو بہت کمال کی چیز ہے. میں نے آج کل وہ دیکھا ہے کہ پوڈ کاسٹ کے اندر لوگ آ کے جو ہے نا وہ بس شروع ہو جاتے ہیں. بھائی وہ جس طرح باہر سے کوئی آپ کا مہمان آتا ہے نا, وہ آتے ہیں باہر بڑی ایسی جی بڑا کام کرنے ہیں تو بڑی اسٹرگل کی. اچھی چیز ہے, ہونی چاہیے, انسپائرنگ اسٹوریز ہونی چاہیے. لیکن مجھے جو چیز لیک لگی نا کہ فوڈ انڈسٹری میں کوئی نہیں ہے ابھی. انشاءاللہ آپ آگے دیکھو گے تو میں نے پرٹیکولرلی جو آنرز ہیں ریسٹورنٹ کے, ان کے ساتھ میرے ہیں رابطے ابھی, تو وہ سارا کچھ بڑا اچھا چل رہا ہے. میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے. ہاں اوکے. تو آج میرے ساتھ موجود تھے جی معین بوبک, جو کہ میرے فیلو کریٹر بھی ہیں, اور کافی مزہ آیا ان کے ساتھ بات کر کے. ہم نے بات کی اباؤٹ دا ٹرینڈز, اور جس میں پرٹیکولرلی معین کی جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی, وہ کنٹینٹ کریٹر کیسا بنا, اور مزید کہ کس طریقے سے ساری جرنی وہ لے کے چلے, اور آگے کے جو تھوڑے موٹے پلانس ہیں وہ انہوں نے تھوڑے سے بتائے ہیں ابھی. تو امید ہے کہ آپ کو اچھا کام دیکھنے کو ملے گا معین کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی. تو ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اوکے معین, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو جی.